فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت۔ کتاب کے مؤلف ہیں سیدۃ العلماء الحاج علامہ سید علی نقی نقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 146 ہے۔ باب نمبر 10واں شروع تھا، جو کہ ہم نے 20 میں سے منقطع کیا ہے، اور اس کا عنوان تھا یزید کی ولی عہدی، اور اپنے کلام کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ یزید کی ولی عہدی کے لیے کیا راستے ہموار ہو رہے تھے، معاویہ کیا کر رہا تھا۔ مدینے میں مروان نے ایک جلسہ منعقد کیا اور اس میں یزید کی تخت نشینی کے متعلق ذکر کیا اور کہا کہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت کا اسی طرح حکم دیا ہے جس طرح ابو بکر نے عمر کے لیے بیعت لی تھی۔ یہ سننا تھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر بگڑ گئے اور کہا ابو بکر نے اپنے بیٹی کی بیعت نہیں لی تھی، یہ تو کسرا اور قیصر کا طریقہ ہے، ہم ہرگز اس شرابی اور زانی کی بیعت نہ کریں گے۔ عبد الرحمن کے خیالات کی تائید امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر نے کی۔ جو واقعہ پیش آیا اس کی اطلاع مروان نے معاویہ کو دی۔ معاویہ نے کچھ دن تأمل کیا، پھر یزید کو لے کر حج کے بہانے سے روانہ ہوا۔ معاویہ کو خوب احساس تھا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے خلافت یزید پر اعتراض کیا ہے، دنیا اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے۔ یہ یاد رکھنے کی قابل بات ہے کہ مسلمانوں کے ہر فرقے کے نقطہ نظر سے جن جن افراد کو اسلامی معاملات سے دلچسپی کا ورثہ پہنچتا تھا، وہ سبھی یزید سے اختلاف رکھنے میں متفق تھے۔ چنانچہ ایک طرف ان میں امام حسین علیہ السلام تو دوسری طرف عبداللہ بن ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر بھی تھے۔ ان ناموں کے دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں میں جو فرقہ بندی آج قائم ہے، اس کا کوئی اثر یزید کی ولی عہدی کے جواز پر نہیں پڑتا۔ اصولاً یزید کی ولی عہدی سے اختلاف میں تمام وہ افراد متفق تھے جو کسی فرقے کے نقطہ نظر سے بھی مذہبی نمائندگی کر سکتے تھے۔ اب یہ اپنا اپنا ثبات قدم اور استقلال ہے کہ کوئی تمام مشکلات کے باوجود آخری وقت تک اپنی اس بات پر قائم رہے اور کوئی پھر حالات سے مجبور ہو جائے، لیکن اصول اور آئین کے اعتبار سے ان سب کا متفق ہونا خود ایک بڑی وزنی حقیقت ہے۔ معاویہ نے ان لوگوں کو خوف دلا کر بھی دبانا چاہا اور لالچ دلا کر بھی مائل کرنا چاہا۔ چنانچہ سب سے پہلے جب وہ مدینے کے قریب پہنچا تو امام حسین سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو دیکھ کر معاویہ نے کہا، نہ تمہارے لیے خوشی ہو نہ برکت، تم ایک قربانی کا دمبا ہو جس کا خون جوش کھا رہا ہے، خدا کی قسم یہ خون ضرور گرایا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، چپ رہو، ہم ایسے کلام کے اہل نہیں۔ معاویہ نے کہا، اس سے بھی بدتر کلام کے مستحق ہو۔ پھر اس کے بعد ابن زبیر سے ملے تو ان سے کہا کہ وہ ایک چھپے ہوئے مکار اور ایک جانور کا نام گو ہو کہ مانند ہو جو سر کو اپنے سوراخوں میں ڈال کر دم ہلاتا ہے۔ قسم خدا کی عنقریب اس کی دم پکڑ لی جائے گی، دور کرو اس کو۔ اور پھر اس کے خچر پر چابک مارا اور ہٹا دیا۔ اور پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر ملے تو ان کو کہا کہ یہ بڈھا بھی سٹیا گیا ہے اور اس کی عقل جاتی رہی ہے۔ پھر حکم دیا کہ ان کی سواری کے خچر پر بھی تازیانہ مارو اور ہٹا دو۔ پھر عبداللہ بن عمر سے بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ اور یہ روایت ہے کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 454 پر۔
اس کے بعد مدینے میں داخل ہو کر بھی خلافت یزید کے لیے ان حضرات کو ڈرانے، دہلانے اور قتل کی دھمکیاں دینے لگا۔ عائشہ نے جو یہ قصہ سنا تو غصے میں معاویہ کے پاس گئی اور کہا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم پہلے میرے بھائی محمد بن ابی بکر کو قتل کر چکے، تم نے اس کی لاش کو آگ بھی میں جلائی، آج مدینے میں آ کر میرے دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچاتے اور ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہو، اور فرزند رسول اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بھی ڈراتے دھمکاتے ہو۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں رسول نے رحم کھا کر فتح مکہ میں قتل سے آزاد کر دیا تھا، تم کو ایسی حرکتیں ہرگز زیب نہیں دیتی۔ طبری نے معاویہ کا مکالمہ جو عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ درج کیا وہ یہ ہے۔ معاویہ نے کہا، اے عبد الرحمن، کیسے ہاتھ پیروں کے ساتھ تم میری نافرمانی کی جرت کر سکتے ہو؟ عبد الرحمن نے کہا، اس لیے کہ اس امر کے لیے میں اپنے آپ کو زیادہ مستحق سمجھتا ہوں۔ معاویہ نے کہا، میں اس صورت میں تمہارے قتل کا ارادہ رکھتا ہوں۔ عبد الرحمن نے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو لعنت خدا اور سزائے آخرت کے مستحق ہوگے۔ یہ روایت طبری میں موجود ہے، صفحہ نمبر 177 پر۔ یہ تو خوف دلانے کی ترکیبیں تھیں، جب یہ کامیاب نہیں ہوئیں تو دوسری صورت بھی اختیار کی گئی۔ چنانچہ 1,00,000 درہم عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس بھیجے گئے، مگر انہوں نے روپیہ واپس کر دیا اور کہا، ہم دین کو دنیا کے عوض فروخت نہیں کریں گے، اور مکہ سے ہجرت کر گئے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کو بھی 1,00,000 درہم بھیجے گئے، انہوں نے کہا، میں بڈھا ہو چکا ہوں، میرا دین 1,00,000 درہم سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر روپیہ واپس کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی بہت کچھ تحائف اور زر و مال پیش کیا گیا، مگر آپ نے قبول نہ فرمایا اور واپس کر دیا۔ ازواج رسول میں سے عائشہ نے اس مخالفت میں زیادہ حصہ لیا، چنانچہ حافظ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ معاویہ مدینے میں ممبر رسول پر بیٹھا یزید کی بیعت لے رہا تھا کہ عائشہ نے اپنے حجرے سے پکار کر کہا، خاموش ہو جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ کیا تم سے پہلے شیخین نے اپنے بیٹوں کے لیے کبھی بیعت لی تھی؟ معاویہ نے کہا، نہیں۔ تو عائشہ نے کہا، پھر تم کس کی پیروی کرتے ہو؟ معاویہ یہ سن کر شرمندہ ہوا اور ممبر سے اتر آیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یزید کی ولی عہدی سب کے نزدیک ایک اصولی شریعت اور آئین اسلام کے خلاف تھی۔ اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ شرائط صلح میں یہ بات طے پا چکی تھی کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی جانشین کے نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا۔ اس کے بعد معاویہ کو اپنے بیٹے کا خود نامزد کرنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ یہ سب اس صورت میں بھی تھا کہ جب یزید اپنے کردار کے لحاظ سے اچھا ہی آدمی ہو جائے تو چہ جائے کہ یزید کے اخلاق اور عادات وہ تھے جو کسی شائستہ انسان اور ایک معمولی مسلمان کی بھی شایانہ شان نہیں۔ چہ جائے کہ خلافت کے لیے جو بہرحال ایک مذہبی عہدہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر وحید مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اسلام کے شروع سے حاکم اسلام دین اور دنیا دونوں کا مقتدا سمجھا جاتا تھا۔ مذہب اور سیاست کا یہ اجتماع عقل مندانہ اصول پر مبنی تھا، یہ نہیں کہ ایک مختلف فی بات ہے جس کے متعلق میں اپنی رائے کا اظہار ضروری نہیں سمجھتا، لیکن یہ اصول عام طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا، اور اس لیے یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ خلیفہ اسلام میں علاوہ سیاسی قابلیت کے مذہبی اور دینی صفات بھی بدرجہ اتم موجود ہوں، اور یہ سب کو معلوم تھا کہ یزید اس لحاظ سے کسی طرح بھی مستحق خلافت نہیں تھا۔ اسی لیے جتنے سمجھدار انسان تھے سبھی اس اقدام کو نازیبا سمجھ رہے تھے اور اسے ایک مہلک اقدام کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ حسن بصری کا قول تھا کہ معاویہ نے 4 باتیں ایسی کی جن میں سے ایک بھی ہو تو وہی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اول، جاہلوں کی مدد سے بغیر امت کے مشورے کے انہوں نے خلافت پر قبضہ کر لیا، حالانکہ اس وقت اصحاب رسول اور صاحبان فضیلت موجود تھے۔ دوسرے، اپنے بیٹے کو جو شراب خور نشہ باز تھا اور ریشم پہنتا تھا اور تنبورہ بجاتا تھا اپنا جانشین بنایا۔ تیسرے، زیاد کو اپنے باپ ابو سفیان کا بیٹا قرار دیا، حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا اسی کا قرار دیا جا سکتا ہے جو اصلی شوہر ہو، اور زناکار کے لیے بس پتھر ہے، جو پتھر ہجر اور اصحاب ہجر کا قتل کرنا۔ چوتھے، یہ تھا کہ ہجر اور اصحاب ہجر کا قتل کرنا۔ دوسرا قول ان کا یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی تباہی کے ذمہ دار 2 شخص ہیں، ایک عمرو بن عاص جس نے معاویہ کو قرآن نیزوں پر بلند کرنے کی رائے دی، چنانچہ وہ بلند بھی کیے گئے، اور دوسرے مغیرہ جس نے معاویہ کو یزید کی بیعت کے لیے مشورہ دیا۔ اگر مغیرہ کی یہ رائے نہ ہوتی تو قیامت تک انتخاب کا اصول
قائم رہتا۔ معاویہ کے بعد جو تخت نشین ہوئے وہ سب کے سب معاویہ کی مثال کے مطابق اپنے بیٹوں کی بیعت کراتے رہے۔ مسلمانوں کی اس رائے عامہ کی نمائندگی میں وہ چند اشخاص رہ گئے تھے جن کے نام تاریخ میں درج ہیں۔ معاویہ پر یہ امر چھپا ہوا نہیں تھا کہ اس جماعت میں سب سے نمایاں ہستی حسین کی ہے، اور اس بنا پر انہوں نے مدینے میں آ کر سب سے پہلے کام جو کیا وہ یہ کہ حسین بن علی کو بلوا کر کہا کہ اس معاملے میں تمام لوگ ہموار ہو چکے ہیں سوا 5 آدمیوں کے، قریش میں سے جن کی سرکردگی آپ کر رہے ہیں۔ امام نے تعجب سے کے انداز میں کہا کہ میں ان کی سرکردگی کر رہا ہوں؟ معاویہ نے کہا بے شک آپ ہی ان کے سرغنہ ہیں۔ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بلوا کر ان سے بیعت کا مطالبہ کیجیے، اگر ان سب نے بیعت کر لی تو تنہا مجھ سے آپ کو کسی اندیشی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فی الوقتی کامیابی ہوئی اور نتیجے میں معاویہ کی یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی اور وہ نا امیدی کے ساتھ شام واپس چلا گیا۔ امام حسین کا بیعت سے انکار سلطنت کے اقتدار کے لیے بڑی سخت ٹھوکر تھی جسے معاویہ کی قوت سیاست سمجھتی تھی، مگر اسے حسین بن علی کا ایک بڑا تدبر سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے عمل کو سلبی حدود تک محدود رکھا، یعنی صرف بیعت نہ کرنا اور سکوت اختیار کرنا۔ آپ جانتے تھے کہ فریق مخالف ایک وقت میں اس سکوت کو توڑنے کے لیے تشدد سے کام لے گا جس کے لیے آپ تیار تھے، مگر آپ یہ نہ چاہتے تھے کہ آپ کی طرف کسی جارحانہ اقدام کا الزام عائد کیا جا سکے۔ دوسری طرف معاویہ نے بھی بتقاضۂ سیاست اس وقت کسی عملی اقدام کو مناسب نہیں سمجھا، مگر اس کے بعد نہ معاویہ تدبیروں سے غافل تھا اور نہ حسین مستقبل سے بے خبر تھے۔ اصل میں حسین چاہتے تھے کہ میں خاموش رہوں اور حریف تشدد سے کام لے، اور معاویہ کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی طرف سے عملی طور پر تشدد کی پہل نہ کریں، اور حسین جوش میں آ کر کوئی ایسا قدم کر بیٹھیں جو امن آمنہ کو صدمہ پہنچانے کی ذمہ داری ان پر عائد کر دے۔ در حقیقت کربلا کی جنگ اپنے قریبی اسباب کے لحاظ سے شروع یہیں سے ہو گئی، مگر یہ اس وقت ایک صبر آزما نفسیاتی کشمکش تھی جو نامعلوم کب تک جاری رہتی اگر معاویہ کا رشتہ عمر قطع نہ ہوتا، یعنی اس کا انتقال نہ ہوتا، اور نوعمر ناتجربہ کار غرور سلطنت سے بدمست یزید تخت سلطنت پر نہ بیٹھتا۔ باب نمبر 10 اور یزید کی ولی عہدی کا یہاں پر باب نمبر 10 اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کہ 11ویں باب سے شروع کریں گے، صفحہ نمبر 153، عنوان معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی۔ 50 ہجری میں امیر شام معاویہ مرض الموت میں مبتلا ہوا۔ انہیں اپنی بیماری کے عالم میں اور خصوصاً اس وقت جبکہ صحت سے مایوسی ہو گئی تھی شدید احساس تھا کہ انہوں نے یزید کے خلاف تسلیم کرانے انہوں نے یزید کی خلافت تسلیم کرانے میں کتنی محنت اور مشقت برداشت کی ہے، اور کس وجہ سے کس درجے اپنے راحت اور آرام اور مال و دولت اور سب سے بڑھ کر ضمیر کی قربانی دی ہے جو روحانی تکلیف کا باعث ہوتی ہے، جس کا اظہار انہوں نے بیضۂ راز مروان سے کیا۔ ملاحظہ ہو ابن حجر مکی کی کتاب تطہیر الخیان و لسان جو انہوں نے معاویہ کے مناقب و فضائل میں تصنیف کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز معاویہ رونے لگا۔ مروان نے سبب دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ دنیا میں کون سی راحت تھی جو میں نے نہ اٹھائی ہو، اب اس سن زیادہ ہو گیا ہے اور ہڈیاں گھل گئی ہیں اور جسم کمزور ہو گیا ہے، لیکن اگر مجھ پر یزید کی محبت کا غلبہ نہ ہوتا تو میں اپنے لیے راہ راست کو حاصل کر لیتا۔ اور یہ روایت ہے حاشیہ سواق المحرقہ صفحہ نمبر 56 پر۔ علامہ ابن حجر نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان الفاظ میں معاویہ نے پورے طور پر اقرار کر لیا کہ یزید کی محبت نے ان کو ہدایت کے راستوں سے اندھا بنا دیا ہے، اور اسی فرط محبت نے مسلمانوں کو ان کے بعد اپنے فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں مبتلا کر دیا جس نے ان کو تباہ کر دیا۔ یہ بھی سواق المحرقہ کے صفحہ نمبر 58 پر ہے۔ پھر یہ فطری بات ہے کہ زیادہ
جتنا زیادہ کسی نے ایک مقصد کے لیے ایثار اور کدوکش کی ہو، اتنی ہی اسے اپنے اس مقصد کی کامیابی کی فکر ہوتی ہے اور اس میں کسی خلل کے واقع ہونے کا قلق ہوتا ہے۔ معاویہ نے یزید کے لیے کیا کچھ کیا اور اس میں ان کے نزدیک خلل کیا باقی رہ گیا، اس کا تذکرہ انہوں نے خود یزید سے کیا کہ اپنے مرض الموت کی ابتدا میں جب انہوں نے اسے بلا کر کہا، بیٹا میں نے تم کو کوچ اور مقام کی زحمتوں سے بچا دیا اور تمہارے لیے تمام انتظامات مکمل کر دیے اور تمام دشمنوں کے سر تمہارے لیے خم کرا دیے اور تمام قوم عرب کی گردن کو تمہارے واسطے جھکا دیا اور سب کو تم پر مجتمع کر دیا، مگر مجھے اس خلافت کے مسئلے میں جو تمہارے لیے مکمل ہو چکا ہے بس قریش کے 4 آدمیوں سے کھٹکا ہے، حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر۔ یہ روایت طبری میں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان آنکھوں کی سوئیوں کے رہ جانے کا معاویہ کو کتنا خیال اور صدمہ ہوگا، اور یہ صدمہ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ جتنا ان کی موت کا وقت قریب آتا جاتا تھا، لیکن وہ یزید جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا اپنے بوڑھے باپ کے آخری وقت کے اس کے پاس موجود نہ تھا اور دمشق کے باہر مقام حوارین پر رنگ رنگلیوں میں مصروف تھا۔ معاویہ نے اپنی حالت درگوں پا کر اس کے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا، مگر اس کے آنے میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے اپنے پولیس افسر ضحاک بن قیس فہاری اور اپنے پہرہ داروں کے سردار مسلم بن عقبہ کو بلا کر کہا، جب یزید آ جائے تو میری وصیت اس تک پہنچا دینا اور اسے بتلانا کہ میرا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اہل حجاز کے ساتھ مراد سے کام لے، جو لوگ وہاں سے دارالسلطنت میں آئے ان کا اکرام اور احترام کیا جائے اور جو وہاں کے اشراف اور بزرگ یہاں سے دور ہیں ان کی بھی وقتاً فوقتاً خبرگیری کی جاتی رہے اور اہل شام کو اپنا دست و بازو اور اپنا چشم اور گوش بنائے رکھے اور انہیں شام کے صوبے سے باہر زیادہ عرصے تک نہ رکھا جائے تاکہ ان میں دوسرے مقامات کے اخلاق اور اوصاف سرایت نہ کریں۔ اس کے بعد یہ بتلا دینا کہ مجھے اس کے خلاف صرف 4 آدمیوں سے خوف ہے، نمبر 1 حسین بن علی، نمبر 2 عبداللہ بن عمر، نمبر 3 عبد الرحمن بن ابی بکر اور نمبر 4 عبداللہ بن زبیر۔ یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 237 پر۔ اس وصیت سے صاف ظاہر ہے کہ معاویہ بستر مرگ پر بھی اپنے دل میں تمام درد یزید کے لیے لیے ہوا تھا۔ ان کو اپنی بیماری کا کوئی خیال نہیں تھا، نہ اپنی تکلیف کا کوئی تصور، نہ اپنے انجام کے متعلق کوئی فکر۔ انہیں اس وقت بھی خیال تھا، تصور تھا اور فکر تھی تو یزید اور صرف یزید کی، اور اس کے ساتھ آخری وقت تک پتھرائی ہوئی نگاہوں میں بھی صورتیں تھیں تو 4 جو یزید کے لیے ان کے نزدیک ایک خطرے کی حیثیت رکھتی تھیں، جن میں سے سب سے پہلی تصویر حسین کی تھی۔ رجب 60 ہجری میں معاویہ دنیا سے رحلت کر گیا۔ 38 برس کی عمر میں وہ شام کے گورنر بنا تھا اور 58 برس کی عمر میں وہ خود مختار خلیفہ ہوا اور 78 برس کی عمر میں اب ان کی وفات ہوئی۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق اس کی عمر اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم یعنی 73 یا 75 اور بعض کے نزدیک اس سے زیادہ 85 سال کی تھی۔ یزید کو اس کی شکارگاہ میں سانے کی اطلاع دی گئی، جس کو سن کر وہ دمشق پہنچا، ایسے وقت جب معاویہ دفن بھی کیا جا چکا تھا۔ معاویہ کی بچھائی ہوئی مسند اس کے آگے آنے کی منتظر تھی اور وہ تخت خلافت پر متمکن ہوا اور تمام اہل شام نے فوراً اس کی بیعت کر لی۔ 11واں باب اپنے اختتام کو پہنچا، جس میں کہ یزید کی ولی عہدیت کے متعلق اور معاویہ کی وفات کے متعلق بیان کیا۔ صفحہ نمبر 156 پر ہم آ گئے ہیں اور یہاں سے 12واں باب شروع ہو رہا ہے اور عنوان ہے یزید تاریخ کی روشنی میں۔ یزید کی ماں محسون بنت بہدل بن عنیف کلبیہ ایک صحرائی عورت تھی جو شہری زندگی سے نفرت کرتی تھی، مگر وہ اپنے حسن و جمال کی بدولت معاویہ کی بہت منظور نظر ہو گئی تھی اور انہوں نے اس کے لیے غوطہ کے مقابل ایک قصر تعمیر کرایا تھا، جہاں اس پر نزہت جگہ کی سیر دور تک ہو سکتی تھی
اور اس قصر میں بڑے آرائش کے سامان اور سونے چاندی کے برتن اور دیبائی رومی کے رنگا رنگ اور منقش فرش مہیا کیے تھے اور بہت سی حسین و جمیل کنیزیں خدمت کے لیے دی گئی تھیں۔ ان شاہانہ انتظامات کے ساتھ محسون کو اس محل میں اتارا گیا تھا، مگر یہ سب کچھ اس صحرائی عورت کی نگاہ میں خاک تھا، اس لیے اسے تو اپنا جنگل، اس میں چرتی ہوئی بھیڑ بکریاں یاد آتی تھیں۔ ایک دن معاویہ کے محل میں آنے کا وقت تھا اور محسون ایک بہترین پوشاک پہن کر اور قیمتی زیورات پہن کر خوشبو لگا کر کنیزوں کی جھرمٹ میں اس کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی جو کہ غوطہ کے مرغزار کی طرف تھی۔ اس کو وہاں کے درخت نظر آ رہے تھے اور طائروں کے نغموں کی صدا اور پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس وقت سے اسے اپنا نجد کا بادیہ اور ہمجولیاں اور سہیلیاں بہت یاد آئیں، جس کی بنا پر وہ بے ساختہ رونے لگی اور ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگی۔ ایک خواص نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ محسون نے ایک لمبی سانس لی اور کچھ اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ تھا کہ یقین سمجھو کہ وہ ڈیرا جس میں چوبائی ہوا کے جھونکے آتے رہتے تھے مجھے اس عالیشان محل سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ بالوں کی ابا جو میرے جسم پر ہوتی تھی ان باریک اور صاف پوشاکوں سے زیادہ محبوب تھی، اور ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا اپنے جھونپڑے کے کونے میں بیٹھ کر کھانا مجھے ان صاف اور عمدہ روٹیوں سے زیادہ مرغوب تھا، اور وہ درہ ہائے کو میں ہواؤں کے تھپیڑے کی صدا میرے لیے طبلوں کی آواز سے زیادہ دلکش تھی، اور وہ کتا جو مہمانوں کے آنے کے وقت بھونکتا تھا ان خوبصورت سدھائی ہوئی مرغاویوں سے زیادہ محبوب تھا، اور وہ سرکش اونٹ جو ہودجوں کو لے کر چلتے تھے مجھے اس زین اور لجام سے آراستہ خچر سے زیادہ پسند تھے، اور میرے قوم اور قبیلے کا ایک دبلا پتلا حقیر آدمی مجھے ایک بدخو مستنڈے سے زیادہ محبوب تھا۔ جب معاویہ آیا تو اس خواص نے یہ قصہ معاویہ سے دہرایا، یا یہ کہ معاویہ نے محسون کو کہ یہ اشعار پڑھتے خود سن لیے۔ بہرحال اس کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ سب اس نے مجھ کو سخت بدخو اور مستنڈا بنایا، میں اس کو 3 طلاق دیتا ہوں، جاؤ اس سے کہو کہ وہ جو کچھ محل میں ساز و سامان ہے سب کچھ لے اور چلی جائے۔ چنانچہ اس نجد میں اس کے عزیزوں کے یہاں بھجوا دیا گیا، اس حالت میں کہ یزید اس کے پیٹ میں تھا، اور 22 ہجری میں یزید متولد ہوا۔ 2 برس کے بعد جب معاویہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس کو وہاں سے بلوا لیا۔ نوجوانی ہی کی عمر سے وہ فسق و فجور اور لاہ و لاب میں مبتلا ہو گیا، اور سن کے ساتھ ساتھ اس کے ان اوصاف میں بھی ترقی ہوتی گئی، چنانچہ مختلف جانوروں کے ساتھ اس کے رقیق حرکات کا تاریخ میں مختلف صورتوں سے چرچا موجود ہے۔ علامہ دیمری نے لغت مہند کے تحت میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس گھوڑے پر سوار یزید بن معاویہ نے کیا اس گھوڑے پر سوار یزید بن معاویہ نے کیا۔ دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ یزید کے ایک بندر کو گدھے پر بٹھانے کی مشق کرائی گئی اور گھوڑ دوڑ میں اس کا بڑے شہسواروں سے مقابلہ کرایا جاتا تھا، اور ایک مرتبہ وہ تمام شہسواروں سے سبقت لے گیا تو یزید نے اس پارے میں کچھ شعر کہے جن کا مضمون یہ تھا کہ کوئی میری طرف سے کہہ دے اس بندر سے جو ایک گدھی کی پشت پر بیٹھ کر گھوڑوں سے آگے نکل گیا کہ اے ابو قیس، جب تو اس پر سوار ہوا تو اس سے لپٹا رہا، کیونکہ اگر تو گر کر مر گیا تو اس گدھی سے کوئی باز پرس بھی نہ ہو سکے گی۔ اور یہ روایت حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201 پر۔ یزید نے اپنے بندر کی کنیت ابو قیس قرار دی تھی اور اپنے ساغر کی بچی ہوئی شراب اسے پلایا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ ہے جس نے گناہ کیا تھا تو وہ مسخ ہو گیا، اور وہ اس کو ایک گدھی پر سوار کرتا تھا جو اسی مقصد سے سدھائی گئی تھی، اور گھوڑ دوڑ کے میدان میں وہ اسے گھوڑوں کے ساتھ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک روز وہ گدھی آگے بڑھ گئی تو یزید بہت خوش ہوا اور یہ شعر پڑھے، اے ابو قیس، اس کی مہار سے لپٹا رہا کر، اگر تو گر پڑا تو اس پر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ اس گدھی نے یہ کار نمایاں کیا کہ وہ تمام گھوڑوں سے آگے نکل گئی۔ یہ تو اس کے لغو افعال تھے۔ اس کے علاوہ شراب خوری اس کی ضرب المثل تھی، چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے نام ہی اس کا سکران یعنی بدمست رکھ لیا تھا۔
وہ کسی موقع پر مصلحتاً بھی اس عادت کو ترک کرنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ جب ولی عہدی کے دور میں معاویہ کے حکم سے وہ مکہ اور مدینے میں اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لیے حج کو گیا تو مدینہ رسول میں پہنچ کر بھی مصاحبوں کے جھمگٹے میں شراب کا دور ضرور چلایا، اور یہ روایت بھی موجود ہے کامل اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 63 پر۔ واقدی نے عبداللہ بن حنظلہ اور غسیل الملائکہ کی زبانی نقل کیا کہ خدا کی قسم ہم کو یزید کی حکومت میں یہ خوف ہو گیا تھا کہ اب آسمان سے ہم پر پتھر برسیں گے۔ وہ ایسا شخص تھا جو اپنی سوتیلی ماؤں اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں تک کو نہ چھوڑتا تھا، اور شراب آزادی سے پیتا تھا اور نماز کو ترک کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہ عملی حیثیت سے ایک لاوالی اور گناہ گار شخص تھا، بلکہ اس کے خیالات بھی ایسے ہی تھے۔ وہ اپنے افعال میں منفعل نہیں ہوتا تھا بلکہ ان پر نازا تھا۔ اس کا مظاہرہ اس کے دیوان کے ان اشعار سے ہوتا ہے جن میں اس نے احکام شریعت کا مذاق اڑایا بلکہ قرآن اور حدیث کے ساتھ تمسخر کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اشعار میں اکثر باتیں غیر واقعی بھی نظم ہو جاتی ہیں اور ان کے بیانات اکثر تخیلی پیرائے میں ہوتے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ خیالات ویسے ہی دماغ میں آتے ہیں اور اشعار ویسے ہی تراشے جاتے ہیں جیسا کہ انسان کا مذاق طبیعت ہوتا ہے۔ ایک دیندار، متقی اور پرہیزگار شخص سے ممکن نہیں کہ وہ اشعار میں خدا یا رسول یا ائمہ دین کے ساتھ اس طرح کی جسارتیں کرے جو انتہائی حقارت آمیز ہوں۔ یزید کے اشعار اسی طرح کے ہیں۔ وہ صرف لذائذ سے متمدن نہیں ہوتا تھا بلکہ نظریہ بھی یہی رکھتا تھا۔ دیکھا جائے تو عمر خیام کا یہ فلسفہ کہ آخر میں فنا ہونا ہے، اس نے جتنا ممکن ہو دنیا میں مزے لوٹ لو، خیام سے پہلے یزید کے ذہن میں تشکیل پا چکا تھا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، ان ساتھیوں سے جنہیں ساغر شراب نے ایک مرکز پر جمع کر دیا ہے اور جن کے سامنے عشق و محبت کے محرکات نغمہ سرائی کرتے ہیں، میرا یہ قول ہے کہ جتنا ممکن ہو عیش و لذت سے بہراور ہو، کیونکہ کتنی ہی مدت طولانی ہو آخر میں تو ختم ہی ہونا ہے۔ نماز اور شراب خوری کا موازنہ کرتے ہوئے اس نے ایک شعر میں لکھا کہ یعنی خدا نے شراب خوروں کو عذاب سے ڈرانے کے لیے ویل الشارین کہیں نہیں کہا، بلکہ قرآن میں نماز گزاروں کو ویل المصلین کہا ہے۔ ایک جگہ اس نے شراب کے بارے میں اس طرح کہا کہ یعنی اگر دین احمد میں شراب پینے کو حرام سمجھا گیا ہے تو خیر دین مسیح پر ہو کر ہی پی لو۔ اس نے آخرت کی نعمتوں کا موازنہ نغمے اور شراب سے کرتے ہوئے یوں کہا کہ اے حریفان شراب، اٹھو اور گانوں کی صدا سنو، ساغر شراب پیو اور دوسری باتوں کو ذکر چھوڑ دو۔ مجھ کو ستار اور سارنگی کے نغموں سے اذان کی آواز سننے کی فرصت نہیں۔ حوروں کے عوض میں نے شیشے کی پری کو پسند کر لیا ہے۔ یوں تو یہ اشعار تفریح طبع کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، مگر ان میں حور اور قصور کی خبروں کا مضحکہ خیز انداز میں بیان کرنا اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے حشر و نشر کے انکار کو بالکل صراحت کے ساتھ ظاہر کر دیا ہے۔ اپنے ہی ان اشعار میں کہتا ہے، اے نازنی محبوبہ مجھے سناؤ، بلند آواز سے سنا اور گا کر پڑھ، مجھے چپکے چپکے گفتگو اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ سنا ابو سفیان کا وہ پرانا قصہ، احد میں اس کا کارنامہ جہاں اس نے دشمنوں کے گھر پر میں ماتم برپا کر دیا تھا۔ ہاں اسی افسانے کے ساتھ مجھے شراب پلاتی جا، اور شراب جسے شام کے بہت منتخب انگور سے بنایا گیا ہو۔ ہم جب قدیمی عمل درآمد پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کا مینا حلال ہی نظر آتا ہے اور اس کا پینا حلال ہی نظر آتا ہے۔ اگر میں مر جاؤں اے نازنین محبوبہ تو کسی اور سے نکاح کر لینا اور یہ امید نہ کرنا کہ اس جدائی کے بعد کبھی پھر ملاقات ہوگی۔ دوسری زندگی کے متعلق تو نے جو قصے سنے ہوں گے وہ پارینہ قصے ہیں جو انسان کے دل کو نادانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ یقینی ہے کہ میں محمد کا سامنا کروں گا ایسی شراب کے نشے میں مست رہ کر جس کا اثر میری ہڈیوں تک پہنچ گیا ہو۔ ان اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے دل میں جاہلیت کے خیالات اور بدر و احد کا مشرکانہ جذبہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد اور کدورت کا جذبہ موجود تھا۔
ان کے ساتھ آگے چل کر وہ اشعار بھی آئیں گے جو اس نے قتل حسین کے بعد اور اہل بیت کے شام میں وارد ہونے کے وقت کہے، تو وہ بھی انہی خیالات کے حائل نظر آئیں گے۔ اس سب کے باوجود یہ سیاست دنیا کی ستم ظریفی نہیں تو اور کیا تھا کہ ایسا شخص اسلامی خلیفہ اور ایک حیثیت سے جانشین رسول اور امیر المومنین بن کر بیٹھ گیا تھا، اور مسلمانوں کی اکثریت اس کی اس حیثیت کو تسلیم کر رہی تھی۔ اس کا اثر عام مسلمانوں کے اخلاق پر کیا پڑ سکتا سوائے اس کے کہ ان میں بھی مذہبی بے حسی بلکہ مذہب کو نگاہ حقارت سے دیکھنے کا جذبہ اور وہی عیش و نشاط کی گرم بازاریاں پیدا ہو جاتی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 12ویں باب کا اختتام ہوتا ہے یزید تاریخ کی روشنی میں۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے باب سے شروع کریں گے، اور باب 13واں شروع ہوگا، اور امام حسین کے بلند اخلاق اور کمالات اور گراں قدر مقولات انشاءاللہ کہ اگلے باب میں یہ سب آپ کے گوش گزار کریں گے۔